السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ ناظرین، سورج گرہن کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ کون سے زوڈیک سائن پر مرتب ہوں گے، آج ہم زنجانی صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، کون سے لوگ ہیں جنہیں احتیاط کرنی چاہیے سورج گرہن کے وجہ سے؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو 12 زوڈک سائنز میں سے گرہن میں صرف 3 زوڈک سائنز ایسے ہوں گے کہ جن کے کمزور گھروں میں گرہن لگ رہا ہے، ان کے لیے اتنی سختی یا اتنی پریشانی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر نماز واجب ہے کہ نماز آیات لازمی پڑھیں۔ اور باقی جتنے زوڈک سائنز ہیں جو کہ 9 زوڈک سائنز ہیں، ان کے لیے اچھی خاصی جو ہے وہ احتیاط ہے، لیکن ان 9 میں سے تقریباً کوئی 5 ایسے بروج ہیں جو کہ بہت شدید احتیاط والے بروج ہیں، کہ ان کو اپنی زندگی میں ڈفرینٹ پرسپیکٹو آف لائف میں، ڈفرینٹ اسپیکٹس آف لائف میں اپنی زندگی میں بہت کیئر کی ضرورت ہوگی۔ اگر یہ احتیاط نہیں کریں گے، کیونکہ اس گرہن کا امپیکٹ ماہ اگست کے شروع سے ہے اور یہ پورا اگست کا مہینہ رہے گا، ایون گرہن ختم ہونے کے بعد بھی اگر یہ احتیاط نہیں کریں گے تو اس اعتبار سے ان کو پریشانی پرابلمس فیس کرنی پڑیں گی۔ اس اعتبار سے جہاں پہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں وہیں پہ صدقہ لازمی دیں۔ صدقہ کیا دینا ہے وہ میں آپ کو ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا۔ پہلا زوڈک سائن اگر ہم دیکھیں کہ جس کو شدید احتیاط کی ضرورت ہوگی، وہ ہمارے پاس آتا ہے ایریز برج حمل۔ ایریز والے وقت کی افراد کی زندگی میں یہ گرہن لگ رہا ہے ان کے چوتھے گھر میں، ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ان کی زندگی میں ان کے گھر سے جڑے ہوئے معاملات میں بلا وجہ کی بے برکتی ہونا، پریشانی ہونا، کوئی بیماری آ جانا، کوئی بلا وجہ کے خرچے بڑھ جانا، گھر کی کچھ چیزوں کا خراب ہو جانا، یا ان کی سواری اور وہیکل سے جڑے ہوئے مسائل ابھرنا شروع ہو جانا۔ روڈ کے اوپر رہتے ہوئے بھی ان کو بہت احتیاط اور کیئر کی ضرورت ہے۔ سفر کر رہے ہیں تو سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں، سفر سے ان کی جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان ایکسپیکٹیشنز کو کسی طور کے اوپر تھوڑا کم رکھیں، یا ایک دفعہ ٹریول سے پہلے اس کو ریکنفرم ضرور کریں۔ اس اعتبار سے ان کو اپنے فیملی ممبرس کو سنبھالنے کے لیے ان کی بات کو ویلیو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، ان کی بات کو توجہ سے سننا بہت ضروری ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے پہلا زوڈک سائن ایریز۔ ایریز کے بعد ہم اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو نیکسٹ زوڈک سائن پھر آئے گا جیمنائی۔ جیمنائی والوں کے چارٹ میں یہ گرہن لگ رہا ہے پیسے کے گھر میں۔ پیسے کے گھر میں گرہن کا لگنا جیمنائی والوں کی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر انسٹیبلٹی لائے گا، یا پھر ان کی زندگی میں خرچوں کو بڑھا دے گا، ان کی زندگی میں پیسہ کسی جگہ رکوا دے گا، ان کو زندگی میں جو محنت ہے اس محنت کے اکارڈنگلی صلہ شاید نہ مل پائے۔ تو جیمنائی والے لوگوں کو بھی فائنینشلی طور کے اوپر انویسٹ کرتے ہوئے، کسی کو ادھار دیتے ہوئے، قرض لیتے ہوئے، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو واپس پراپرلی ریکورڈ نہیں ہو پائیں گی۔ اور اگر کوئی نیا تجربہ کر رہے ہیں اس میں پہلے سے ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے تو منتھ آف اگست ان کی زندگی میں اس اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ ان کو اپنی زندگی میں بغیر تجربے کے کوئی نیا ایڈونچر پیسے کے اعتبار سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ بھی بنتا ہے کینسر۔ کینسیرین والوں کے چارٹ میں یہ گرہن لگ رہا ہے ان کے ذہن کے گھر میں۔ ذہن کے گھر میں گرہن کا لگنا مینٹلی طور کے اوپر آپ کو تھوڑا ڈپریسڈ کرے گا، اوور سینسٹیو کرے گا، کمزور قوت فیصلہ کی طرف لے کے جائے گا، تھوڑا اگریسونیس کی طرف لے کے جائے گا، جو آپ حقیقت میں ہیں اس سے آپ کو کسی طور پہ تبدیلی کی طرف لے کے جائے گا، آپ کی وہ پرسنالٹی لوگوں کی طرف جائے گی جو آپ نیچرلی طور کے اوپر نہیں ہیں۔ اس اعتبار سے کینسیرین والوں کو اپنے سوچ، اپنے فیصلے، اپنے بیہیویئر، اپنے ایموشنز اور لوگوں کے ساتھ اپنے رویوں کے اوپر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا زوڈک سائن کی بات کریں تو چوتھا زوڈک سائن بنے گا لبرا۔ لبرنس والوں کو دیکھا جائے تو لبرنس والوں کے چارٹ میں یہ گرہن لگ رہا ہے ان کی عزت اور ان کے رسپیکٹ کے گھر میں۔ عزت اور رسپیکٹ کے گھر میں گرہن کا لگنا کریئر، کاروبار میں پرابلمز، ہرڈلز، مشکلات، لوگوں کی نظروں میں ان کی حیثیت، ان کی شخصیت، ان کی پہچان کسی طور پہ متاثر ہونا، اور پھر ان کی زندگی میں یہ گرہن کا لگنا زائچو کے 10ویں گھر میں ایسی انویسٹمنٹ سے بھی ان کو نقصان دلوائے گا جو آن لائن ذرائع میں ہے، یا یہ سفر کر رہے ہیں تو سفر سے جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے اسپیشلی وہ سفر جو کہ ابراڈ بیرون ملک ہے، اس اعتبار سے بھی ان کو بہت احتیاط رکھنی چاہیے کہ بلا وجہ نقصان یا پریشانی ہونے کے چانسز ہیں تو صدقہ دے کے پھر ٹریول کریں۔ پھر ان کے چارٹ میں انہیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی کچھ ایسا اقدام کرنا چاہیے جن کی ان کی رسپیکٹ، ان کی امیج کسی طور کے اوپر متاثر ہو سکے۔ تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے چوتھا زوڈک سائن۔ پانچویں زوڈک سائن کے اوپر جانے سے پہلے، کیونکہ ٹوٹل 5 ہیں جو کہ بہت شدید ہیں، صدقہ جو ہے میں بتا دیتا ہوں کہ صدقہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ صدقہ ان کے علاوہ باقی تمام زوڈک سائنز والا جو کرنا ہے، اگر یہ روزانہ کر دیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ گرہن والے دن لازمی کریں۔ اور صدقہ یہ ہے کہ جو کبوتر بادشاہ ہوتا ہے، پرندوں کو ڈالا جاتا ہے، گندمی رنگ کا وہ لے لیں، ساتھ میں سفید رنگ کی کوئی چیز اس میں ایڈ کریں جس میں سفید تل ہو جائے،
یا کوئی شاید سفید معاشی چاول ہو جائے، ٹوٹا چاول ہو جائے، چاول وہ ایڈ آن کر کے کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے پرندے حشرات الرجس چینی بھی ہو اس کو سکتی ہے. کھانا. چینی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ صدقہ کر سکتے ہیں حسب توفیق. گرہن کے دن ضرور کریں لیکن روز کر دیں حسب توفیق تو تب بھی بہت اچھا. پانچواں زوڈک سائن دیکھا جائے تو پانچواں زوڈک سائن پھر آئے گا اور وہ ہے کیپریکارن. کیپریکارنز والوں کے چارٹ میں یہ گرہن لگ رہا ہے ان کے سائیکل کے ساتویں گھر میں. ان کی زندگی میں شراکتی طور کے اوپر رجحانات میں بلا وجہ کی پرابلمس، ہرڈلز، مشکلات، پارٹنرشپ کی وہ ڈیل بنتے بنتے ختم ہو جانا، یا کوئی پارٹنرشپ کا کام جو ہے وہ بلا وجہ رکاوٹ کی طرف آ جانا، شریک کار کے ساتھ بلا وجہ کی پرابلمز ہونا، یا ملازمت میں جو ان کو انکریمنٹ کی توقع تھی، جاب میں ان کو جو پروموشن کی توقع تھی، وہ کسی طور کے اوپر رک جانا، اس اعتبار سے ایکسپیکٹیشنز کا کم ہونا. پھر ان کی زندگی میں میرٹل لائف میں کہیں نہ کہیں پہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں، شریک ہاتھ کے ساتھ بلا وجہ کی غلط فہمیاں جنم لے سکتی ہیں. تو اس لحاظ سے بھی ان کو بہت شدید احتیاط اور کیئر کی ضرورت ہوگی. تو یہ 5 زوڈک سائنس ہیں جن کے لیے گرہن شدید احتیاط اور شدید کیئر لے کے آ رہا ہے. ریمیڈیز کریں گے، نماز یاد اور صدقہ دیں گے تو اس سے یہ مسائل سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ باقی جو بروج ہیں نا ان کے لیے تھوڑی سی کوئی احتیاط بتا دیں. دیکھیں باقیوں کے لیے اگر جس میں جو 4 میں نے چھوڑے، جو باقی 3 ہیں ان کو تو ہم نے دوسری ویڈیو میں کور کیا. جو باقی 4 بنتے ہیں ان میں پھر آتا ہے ٹورس. ٹورنس والوں کے لیے اپنی زندگی میں اپنے حوصلے کو بلند رکھنا، اپنے عزیز و قریب اپنے ریلیٹیوز کو کسی طور کے اوپر اپنے ساتھ ملا کے چلانے کی کوشش کرنا اور ان کی کچھ باتوں کو اگنور کر دینا. ورگنز والوں کو دیکھا جائے برج شملہ کے اعتبار سے ان کو دوسروں پہ اعتبار کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. ہر فرد ان کے لیے قابل اعتبار اور قابل بھروسہ نہیں ہے. اسکارپینز کو دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں آن لائن انویسٹمنٹ، بیرون ملک سفر، اپنے ڈاکومنٹیشن، اپنے لگیج، ہر لحاظ سے چیزوں کو بہت زیادہ احتیاط کی طرف لے کے چلیں. آن لائن انویسٹمنٹ سے بچیں ورنہ آن لائن اسکیمڈ ہونے کا بھی چانسز ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے پائسس. پائسس والوں کو دیکھا جائے تو پائسس کی زندگی میں جذباتی رشتے تھوڑا سا پرابلمٹک ہوں گے. محبت سے جڑے ہوئے معاملات میں بلا وجہ کی حساسیت اور اختلافات آ سکتے ہیں. اور اگر یہ لوگ شادی شدہ ہیں اور صاحب اولاد ہیں، اولاد کی نفسیاتی طور کے اوپر کاؤنسلنگ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوگا. تو یہ دیگر 4 زوڈکس ہیں. بہت شکریہ نجان صاحب آپ کے بات کا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی کہ سورج گرہن کے نیگیٹو اثرات کون سے بروج پر ہوں گے، انہیں کیا احتیاط کرنی چاہیے اور انہوں نے کون سا صدقہ لینا ہے. اس سے ہٹ کر آپ نے اگر اپنا ذائچہ بنوانا ہے، اپنے بارے میں کوئی رہنمائی لینی ہے، کاروبار بزنس کو لے کر پریشان ہے، تو زنجان صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.